حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے قرآن پاک پہ تحقیق کی اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی خطاطی پہ تحقیق کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک عظیم خطاط کے طور پہ سامنے آئے۔ نام ان کا رائے رضوان سلیم خان ہے، اور آج ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے، تحقیق تو انہوں نے کی لیکن اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے قوم کو کیا دیا اور انہیں کیا حاصل ہوا۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پہ تحقیق تو صدیوں سے جاری ہے، اور جو بھی عالم ہے یا جس نے بھی تحقیق کی اسے کوئی نہ کوئی نئی اس کی جہد دریافت ضرور کی۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ ان کی تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے کیا دریافت کیا۔ جی شکریہ بٹالوی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ قرآن پاک پہ تحقیق جو ہے وہ صدیوں سے جاری ہے، اور تحقیق بلکہ قرآن پاک تو خود کہتا ہے کہ مجھ پہ غور کرو، فکر کرو، مجھ میں ہے نشانیاں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ احکام خدا بندی ہے نا کہ قرآن میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ یہ آپ میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے تحقیق کی ہے وہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وقت جو ہے نا، ٹائم، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اچھا، کس جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی، اس کا وظیفہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ورد ہوتا ہے مشکلات کے لیے۔ انسانی زندگی جب مشکلات میں آ جاتی ہے تو اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا نجات دلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے 1,00,000 دفعہ پڑھ لیا، ہم نے 2,00,000 دفعہ پڑھ لیا، لیکن اس میں اس بات کا انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ یہ آیت، دیکھیں ہر آیت کا تو ایک پس منظر ہے، ہر آیت کا شان نزول ہے۔ ٹھیک، اس آیت کے پیچھے 3 ڈارکنیس ہیں، اندھیرے۔ ٹھیک، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ٹھیک، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ ٹھیک، اب اس میں جو بندہ دن کے ٹائم اس کا ورد کرتا ہے وہ اس کا ایکچوئل ٹائم جو ہے نا وہ لیس کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو اس گیا۔ کا ٹائم ہے رات کا ٹائم۔ ٹھیک، رائٹ۔ میری تحقیق کے مطابق اس کو اگر آپ رات کے ٹائم میں اپنے مقررہ تعداد میں پڑھتے ہیں تو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آپ کے سارے ان کا حل اس میں موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو دنیا کی ہر چیز، دیکھیں شفا اس میں ہے قرآن پاک میں، اس سے بڑی دنیا میں کوئی شفا نہیں ہے۔ ٹھیک، لا علاج مرضوں کا علاج کیا جاتا ہے قرآن پاک کی آیات سے، لیکن سب سے بڑی چیز کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، ہر آیت کا ایک پس منظر ہے، ہر آیت کا ایک ٹائم ہے۔ کوئی شام کو نازل ہوتی ہے، کوئی سفر میں نازل ہوتی ہے، کوئی استراحت میں نازل ہوتی ہے، کوئی صبح کے ٹائم کی ہے، کوئی رات کے ٹائم کی ہے، کوئی آخری پہر کی ہے، کوئی پہلے پہر کی۔ اب اس میں مین چیز میں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم 1 ہفتہ انتظار کرتے ہیں جمعے کا۔ ٹھیک، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم پورا 1 ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ بدھ والے دن جمعہ نہیں ہو سکتا، جمعرات کو جمعہ نہیں ہو سکتا، اتوار کو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ پورا 1 سال انتظار کرتے ہیں عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر عبادت کا، ہر معاملے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ شام کے 4 بجے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک، آپ دن کے 11 بجے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح۔ تو ٹائم جو ہے نا وہ پہلی تحقیق میری یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو ٹائم ہے نا، جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے ہر چیز کا، ہر عبادت کا، نفلی عبادت یا آپ کی فرضی عبادت جو بھی ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلی تحقیق میری تو یہ سامنے ہے۔ ٹھیک، جی، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا جی جی کہ خطاطی جی جی بہت پرانا فن ہے، بے شک، اور اس میں بہت لوگوں نے بہت نام کمایا۔ بے شک۔ آپ کا اس میں رول کیا ہے، جی اور آپ نے خطاطی کا شعبہ اپنے لیے کیوں چنا؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ خطاطی، قرآن پاک کی خطاطی صرف اور صرف مسلمانوں کا ورثہ ہے، جس کو دوسری قوموں نے سراہا بھی ٹھیک، اور پسند بھی کیا۔
ٹھیک ہو گیا. اور قرآن پاک کی خطاطی جو ہے وہ 1400 سال سے آج تک متواتر اس پہ کام ہو رہا ہے، متواتر اس کی ٹھیک. اس پہ اس کی تزئین و آسائش ہو رہی ہے، متواتر اس پہ یعنی کہ نا نئے نئے رسم الخط ایجاد ہو رہے ہیں. آج سے پہلے تقریباً 10-12 سال پہلے میں اس لائن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 7 مروجہ رسم الخط ہیں جن پہ ہر کوئی کام کر رہا ہے. ترکی نے بھی کام کیا، ایران نے. 7. ان کا اوریجن کیا ہے، اور اگر آپ بتانا چاہیں جی کہ ضرور. وہ کیا کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے خط کوفی ہے، ٹھیک. جس کی ایک بہت بڑی بہت گہری اس کا یہ پس خط منظر کوفی ہے. وہ تو نہیں جو بیان نقطے وغیرہ کے؟ جی بالکل، یہ وہی خط کوفی ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا نسخہ جو امام المصاحف کہلایا جاتا تھا حضرت ٹھیک. علی کرم اللہ وجہ نے مرتب کیا، بالکل اور ٹھیک. پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اسی کی اشاعت جو ہے نا، اسی کی اشاعت جو ہے وہ ہوتی رہی اور اس کے نسخے جو ہے وہ سارے تیار ہوئے. ٹھیک ہو گیا. خط کوفی بے نقطہ نہیں تھا، ٹھیک. وہ بغیر نقط جو ہے نا ایک خط چلتا آ رہا ہے. نقطہ خط کوفی میں آتا ہے سن 60 ہجری کے فوراً بعد. اچھا. اور اس کے بعد خط کوفی کو مزید یعنی کہ نا آگے اس کی شاخیں نکلتی ہیں. اس وقت میری تحقیق کے مطابق کوفی کے 300 سے زائد رسم الخط ہیں. 300 سے زائد. 300 سے زائد کوفی کے رسم الخط ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن تاریخ نے ان کو دکھایا ہے، بتایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ خطاطی کی تاریخ ہم تک ٹھیک طرح سے پہنچ ہی نہیں سکی. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخیں پہنچی ہیں جنگوں کی، ہمارے پاس تاریخیں پہنچی ہیں ہمارے عروج و زوال کی، ہمارے پاس تاریخیں پہنچی ہیں ہمارے مسائل اور کیا اس کو بولتے ہیں جن میں الجھے رہے مسلمان قوم، اکثر مسائل میں ہی الجھی ٹھیک ہو رہی. گیا. ہمارے پاس وہ چونکہ ایک کرنٹ ایشو ہوتا تھا اس کو فوراً لکھ دیا جاتا تھا. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی رہی ہے، یہ نہیں کہ اس پہ کام نہیں ہوا، اس پہ بہت کام ہوا ہے. 800 سال پہلے بابر بادشاہ اس نے خط بابری ایجاد کیا، لیکن ہمارا بہت بڑا یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی شکل ہی موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسا تھا، اس کی الف کیسی تھی، اس کی بے کیسی تھی. اب وہ اس وقت وجود میں نہیں وجود میں ہے لیکن نایاب ہے. میں نے اس کو شو کیا ہے اپنی بک میں، ایک لکھ رہا ہوں آپ کی دعا سے، تو اس میں نے اب جو بات میں کر رہا تھا کہ خطاطی کی خط کوفی کے بعد آتا ہے خط سلس. خط سلس خط سلس جو ہے اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کو مرات الخطوط بھی کہتے ہیں. عروس الخطوط، عروس الخطوط، سب سے خوبصورت یا دلہن کی طرح سجا ہوا. ٹھیک. اور سن 600 ہجری میں ہمارے 6 رسم الخط ایجاد ہوتے ہیں. خط رقا، خط توقی، خط مختصر سا خط ہے خط رقا، خط دیوانی، ٹھیک، خط ثلث. ٹھیک. خط ثلث کو جو دیا جاتا ہے نا، کیا اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کی ایک پیمائش کا ایک شکل دی جاتی ہے، اس کا مقررہ حجم اور اس کی وزن مقرر کیا جاتا ہے. وہ جو خط ثلث ہے وہ خط ثلث سن 600 ہجری میں ایجاد ہوتا ہے. ابن مقلا اس کو یعنی کہ نا پابند کرتے ہیں. اچھا، ان کی ایجادات سے یا مختلف رسم و خط اپنانے سے جی کوئی اسلام کو، ادب کو جی یا اس معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا؟ جی، اس میں یہ تھا کہ خط کوفی قرآن پاک کا بنیادی خط تھا. ٹھیک. لیکن جب قرآن پاک عرب سے نکل کر عجم میں آیا ہے تو عجم میں اس خط کوفی کو عجمیوں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق جو ہے نا وہ اپنایا. مثال کے طور پہ جب یہ افریقہ میں آتا ہے تو ہم خط مغربی میں اس کو ڈھالا جاتا ہے، ہم اس کو خط مغربی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خط مغربی کے بعد جب یہ ایران میں آتا ہے تو اس کو ہلکا سا خط شکستہ سے خط نستعلیق میں ڈھالا جاتا ہے. آج ہم جس خط پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ہماری کتابیں، جس میں ہمارے اخبارات، جس میں ہماری رسائل، وہ تو نستعلیق ہے نا، وہ نستعلیق ہے. اور ہمارے نستعلیق سے ایرانی نستعلیق تھوڑا سا مختلف ہے. جب یہ خط آتا ہے ہمارے ایرانی جو نستعلیق ہے وہ عربی کی طرف ٹلٹ ہے یا ویسے اس کا بھی اپنا رسم و خط ہے؟ نہیں، عربی کی طرف بالکل نہیں ہے. ایرانیوں کا اپنا جو سٹائل تھا لکھنے کا وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہے.
لیکن وہ تو نسل ایک سے ملتا جلتا تھا. نستعلیق سے ملتا جلتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ خط شکستہ، رائٹ. خط شکستہ سے زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ہم آہنگی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. آپ اس میں کوئی نیا خط تو نہیں آپ ایجاد کر رہے؟ نہیں، میں تو خیر نیا خط نہیں ایجاد کر رہا، لیکن ہمارے بر صغیر میں 62 رسم الخط جو ہیں وہ اس بر صغیر کی زمین نے ایجاد کیے ہیں. 62 ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور آگے بھی مزید جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہے. اتنے خطوط ایجاد کر کے جی جی کوئی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جی بہت پہنچتا ہے. کیا مثلاً؟ کوفی رسم الخط جو تھا وہ اپنی پیچیدگی میں وہ اتنا روانی سے نہیں لکھا جاتا تھا. رائٹ. کوفی کی جگہ جب سلس نے لی تو وہ روانی سے لکھا گیا، خوبصورتی سے اس کو یعنی کہ نا پیش کیا گیا، سجایا گیا. اور سلس ہی وہ خط ہے جو آج تک پوری دنیا میں مقبول عام ہے، اور بہت سی مساجد میں، بہت سے یعنی کہ نا عمارتوں پہ، اور بہت سے قرآن حکیم کا جو سب سے مقبول، سب سے پسندیدہ، قرآن حکیم تو ایک ایک لفظ پسندیدہ ہے، ہر انسان کی جان ہے. جی بے شک. لیکن جو لوگ جس کو پسند کرتے ہیں وہ کس خط میں پسند وہ کرتے خط ہیں؟ نسخ ہے. خط نسخ ہے. وہ بھی 600 ہجری میں ابن مقلہ نے ایجاد کیا، رائٹ. اور وہ اپنی روانی میں اور تیزی میں لکھا جانے والا، اور ہر ایک ملک میں، ہر ایک خطے میں، ہر ایک علاقائی ماحول میں آسانی سے سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک. آپ اس بارے میں کچھ ہمیں اور ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے تو خود ہی بتا دیں، بجائے میں ہمارا علم اس میں ناقص ہے. اس میں مجھے ایک بہت بڑی بات یاد آئی کہ مجھ سے اپنے ایک دوست ہیں آج کل ماشاءاللہ وہ سیشن جج ماشاءاللہ اس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا رائے صاحب آپ نے اسلامی رسم الخط پہ آپ نے اتنا کام کیا، آپ نے میں نے 268 یعنی 268 رسم الخط میں نے دکھائے ہیں. ان کی شکل کیسی ہے، وہ کس ملک میں کس بندے نے کس دور میں ایجاد کیا، اور اس کو اس وقت کہاں کہاں ہم پا سکتے ہیں، میوزیمز وغیرہ سارے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے آسمان پہ وہ کلمہ لکھا دیکھا، تو وہ کلمہ کس رسم الخط میں لکھا ہو؟ وہ تحقیق جو تھی وہ میرے لیے پھر ایک بالکل ایک نئی چیز میرے لیے سامنے آئی. تو اس پہ جب میں تھوڑا سا اس پہ میں نے کافی ٹائم دیکھا، اس میں ٹائم لگایا، دیکھا کہ وہ خط کوفی ہی تھا. اب میں خط کوفی کو کوفی اس لیے کہ کوفی اس کا نام اس وقت ہوا جب جناب علی کرم اللہ وجہ نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ میں تو آپ نے خطاطی کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور خود بھی خطاط اعظم جناب علی کرم اللہ وجہ کی ذات ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی اور نیوز ہے ہمارے لیے. جو خطاطی میں جناب علی کرم اللہ وجہ کی ایجادات جو ہے نا وہ 90 سے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. کشش خیر ان کی تو ہر شعبے میں جو لفظ نکالا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. مسلمان کے لیے اعزاز ہے وہ. اب جب میں اس خط کی بیک گراؤنڈ میں گیا تو پتہ چلا کہ یہی خط کوفی جو تھا یہ جب مدینہ میں تھا تو اس کو خط کوفی کوفہ کی وجہ سے جو اللہ کو اتنا پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ خط تھا، جی جی، اس کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے صرف نام میں تبدیلی ہوئی وقت کے مطابق. وقت کے مطابق کوفی تو میں آپ کو بتاتا ہوں موجود ہے، مان کوفی لیا، موجود ہے، لیکن کیوں ضرورت کیوں پیش آئی جب ایک اللہ کو پسندیدہ چیز تھی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہی خط جب مدینہ سے مکہ میں چلا جاتا ہے نا، مکہ سے ہجرت فرما کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، مدینہ سے تشریف اپنا ہجرت فرما کے مولا علی کرم اللہ وجہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں. اب اس کو ایک اتھینٹک سند مل جاتی ہے تو اس کا نام کوفی ہوتا ہے. مکہ میں مدینہ میں اس کا نام خط حیری ہے. اچھا، وہاں نام اور وہاں نام لیکن ہے یہی خط. مکہ میں اس کا نام کیراموز ہے. اچھا، کیراموز بنتا ہے، کیر بن موز ایک شخص تھا جو مکہ میں قبل از اسلام تجارت کرتا تھا اور دوسرے ملکوں میں یعنی کہ نا وہاں سے تعلیم اور رسم الخط اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لاتا تھا. اور کیر بن موز جو رسم الخط لکھتا تھا وہ خط کوفی ہی تھا، لیکن اس کی الف بے جیم ذرا تھوڑے سے واضح طور پہ موٹی، جسے ہم آج کل جلی بولتے ہیں، اس میں ترتیب نہیں تھی. اس میں جوڑ کے لکھنے والا جو تھا معاملہ، جسٹ ہم با الف با جب لکھتے ہیں تو بے کو چھوٹا سا سرا دیتے ہیں اور الف کو بڑا، تو وہ با الف با جوڑ پیوند، پیوند ٹھیک ہو گیا. کاف نون کن، کاف کو نون سے جوڑ، یہ چیز اس میں نہیں تھی. خط کیراموز میں
جوڑ نہیں تھا، پیوند نہیں تھا۔ پھر خط کیراموز جب پیچھے جاتا ہے تو یہ خط نبطی بنتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں نبات بن حمل، جن کو جو خط حیری ہی کو ترمیم کر کے خط نبطی بناتے ہیں۔ اب میں پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک، خط نبطی کہاں سے آتا ہے؟ خط نبطی جو ہے وہ آپ کی کچھ عبرانی، وہ آتا ہے خط پیکانی سے۔ ٹھیک، خط پیکانی کہاں سے آتا ہے؟ خط پیکانی آتا ہے آپ کی جو انجیل، آپ کی توریت اور ہماری جو کتابیں، مقدس کتابیں گنی جاتی ہیں، ان کی جو زبان ہوتی ہے اس میں خط پیکانی یوز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے خط میخی۔ اب یہ سارے خط کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے خط جب آدم کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب وہ علم و ہنر عطا کرتے ہیں تو اس میں خطاطی کا جوہر بھی شامل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام الف بے جیم دال وہی ابجد جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد چونکہ اس وقت قلم اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ مٹی کی سلوں پہ ان کو کندہ کر کے آگ میں پکا کے مضبوط کر کے ان کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ مٹی کی سلیں لیکن اب ایک اور بڑا جی دلچسپ سوال ہے، معاملہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ جی حضرت آدم کے استاد تو خود اللہ تھے، خود اللہ تعالیٰ، بے شک۔ اور انہوں نے جو علم دیا، جس سے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ اشیاء کا فرشتوں سے پوچھا، جی تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے جو بتایا۔ آپ نے بتایا۔ حضرت آدم کو اللہ نے پہلے وہ نام پڑھا دیے تھے، سکھا دیے، سکھا دیے۔ لیکن کیا لکھنا بھی سکھایا تھا؟ جی بالکل، لکھنا اس کے خطاطی جو ہے، لکھنا شامل جو ہے تھے۔ وہ اس میں شامل تھے۔ یہ قرآن پاک کی جب آپ تحقیق کریں نا، ذرا تھوڑا سا اس کو تشریح میں آئیں، تو اس میں صرف سکھانا اور پڑھانا نہیں بلکہ اس میں ہنر مند کرنا بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزیں تھیں جن کو پریکٹیکلی یہ نہیں کرنا، ان کو کر کے بتایا فرشتوں نے کہ یہ ایسے کرنا ہے، جس میں روٹی پکانا، آٹا گوندنا، یہ آٹا گندم تیار کرنا آٹے کو، یہ سارا شامل تھا۔ بہت خوشی رضوان صاحب، آپ کی رائے، آپ کی تحقیق اور جو آپ نے کام کیا اس پہ، اللہ آپ کی یہ محنت قبول کرے اور ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص طور پہ جس پہ آپ نے کام کیا قرآن حکیم، اس کی تعلیم تو ہمارے رگ و جاں میں اس طرح آ جانی چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پہ، ایک اچھے پاکستانی کے طور پہ سامنے آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے ایک نعمت بن جائے، کیونکہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، وہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، بے شک، تو وہ بخشش کا اہل ہی نہیں بن سکتا، یہ خارج اسلام ہے، خارج اسلام۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس کو پورے ذوق شوق سے دیکھنا ہے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کا یہ حق ہے، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہم رضوان صاحب کو بھی مزید خوشی ہوگی کہ وہ مزید تحقیق کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔